جمہوریت آزاد، مضبوط اور خوشحال ریاست کی ضمانت ہے۔ کس حد تک یہ بات صحیح ہے ڈاکٹر اسما؟ جی بالکل بالکل، اور یہ ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں اب نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو ایک انتہائی شدید قسم کے جو معاشی مسائل ہیں، ہماری جو فورن پالیسی ہے، مطلب وہ ہم اس ریجن کے اندر بھی، اس خطے کے اندر بھی مشکل کا شکار ہیں، مطلب اور اس سے باہر بھی ہیں۔ ہماری ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ کا مسئلہ ہے، ہم ایوری ڈے گورننس کی بات کرتے ہیں، پالیسی میکنگ کی بات کرتے ہیں، ہم سے پاپولیشن کنٹرول تو کیا نہیں جا رہا، ہم سے کبھی بھی کوئی ایک پولیو ڈرائیو ایسی نہیں ہے جو کہ بغیر کسی ایکسیڈنٹ کے نہ ہو۔ پھر بہت زیادہ یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیکیورٹی کے جو ہیں وہ ملٹیپل چیلنجز آ گئی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر وہ سسٹم صحیح طرح سے فنکشن کر رہا ہو اور گورنمنٹ ہو جس کی لیجٹمیسی کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھایا جائے، تو اس میں یہ چاہے وہ ڈومیسٹک ایجنڈا لے کے آئیں گے، اپوزیشن ہر جگہ ایگزسٹ کرتی نہیں، ہے، اور لیکن اپوزیشن کا اب جو بات یہ ہے نا کہ جس طرح کی جمہوری کلچر کے اندر ہم ہیں، وہ سودے بازی کی جمہوریت یا مفادات کی جمہوریت، اس میں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ اداروں کا ہو رہا ہے۔ جو ادارے ایک جو مضبوط ہوتے ہیں، جمہوری اقدار میں ادارے مضبوط ہوتے ہیں اور وہ پھر پورا نظام چلاتے ہیں، یہاں پہ تو سب سے پہلے وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں۔ ہاں، اور انفارچونیٹلی اس ساری گیم میں پولیٹیکل پارٹیز بہت کمزور انسٹیٹیوشنز ہیں، پارلیمنٹ بہت کمزور ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ پھر اس کے پارلیمنٹ سے باہر جو ہیں ان الیکٹڈ، عائشہ جلال اس کو لکھتی ہیں ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز، تو وہ جو ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اور ایک جو ہم مطلب جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور خطرناک بھی ہے، کیونکہ ہم پورا ایک کلیش آف انسٹیٹیوشنز کے موڈ میں گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جب ہر وقت لڑائی چلتی رہے گی، ود ان انسٹیٹیوشن لڑائی چلے گی، اداروں کے بیچ میں چلے گی، اس میں کس کے پاس جو ہوگا، یعنی پورا فوکس ہوگا کہ وہ گورننس پہ توجہ دے، وہ ٹھیک۔ سروس ڈیلیوری پہ توجہ دے، وہ آپ کے میکرو مائکرو لیول کے مسائل کو حل کرے۔ میں اب اس وقت لاہور میں بیٹھی ہوں، ہم آلریڈی اس وقت ڈریڈ کر رہے ہیں کہ جو لاہور کی اسموگ شروع ہونے والی ہے، اور اس سے جو ہمیں ریسپائریٹری پرابلمز ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ڈینگی، پولیو، باپ ملک کے سب سے بڑے ایگزسٹینشل سوال پر نہ جائیں، لیکن ہماری جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں وہ یہ ہماری زندگی کے بیسک مسئلوں کو تو حل کر اوکے، پائے نا، لیکن اچھا، ہم ایک یہ ایسے تو ہم نے کلیش کے یہ تو ہم نے جائزہ لیا کہ جناب ایک ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اس میں گورننس بہتر ہوگی۔ آپ کا ایک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ورلڈ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، آؤٹ آف میرے خیال سے 196 یا 200 کنٹریز کے اوپر، اس میں وہ ممالک بہت بہتر پوزیشن میں ہیں، بالخصوص سعودی عرب 45ویں نمبر پر ہے، اور اس کے علاوہ برونائی 55ویں نمبر پہ ہے، چائنا 75 نمبر پہ ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس 17ویں نمبر پر ہے، جہاں پر جمہوریت کا دور دور تک کوئی عطا پتہ نہیں۔ اسے کیا کہیں گے پھر؟ جی مطلب اس کے اوپر بھی ویسے بحث بالکل یعنی چلتی ہے، پولیٹیکل سائنس کے اندر بھی چلتی ہے، کیونکہ ایسے یہ ماڈلز تو پہلے سے بھی ایگزسٹ، مثلا لی کوان یو کا سنگاپور، تو ایک تو وہ تھیسس ہوتا تھا نا کہ مطلب ایک عوامی نمائندہ گورنمنٹ آئے گی اور وہ سروس ڈیلیوری کرے گی، یا جیسے جیسے اکانومی آپ کا معاشی نظام سٹیبلائز ہوگا تو پولیٹیکل لبرلائزیشن اور سٹیبلٹی آئے گی، اس کے اوپر ہم نے، لیکن اس کی ایکسیپشنز ہمیشہ ایگزسٹ کرتی رہی ہیں۔ انڈیا ہسٹوریکلی اس کی ایک ایکسیپشن ہوا کرتا تھا، چونکہ 1990s تک انڈیا بھی بیچ میں، یعنی ان کے بھی کوئی معاشی حالات بہت اچھے نہیں تھے، یہ جو ٹیک آف ہے یہ 90s سے ہے، لیکن اس وقت انڈیا کمپیئر ٹو جو یہ ایک میجورٹیرین ڈیموکریسی ہے آج کل والی، یہ اس سے کم، مطلب اس سے اس کا ڈیموکریسی کا سکور اور کانٹینٹ اور کوالٹی بہتر تھی۔ آپ مائنورٹی رائٹس دیکھ لیں، آپ مسلمز کا ایگزیکٹ، حال دیکھ لیں۔ جی جی۔ چائنا چائنا پوسٹ ڈنگ جاؤ پنگ جو ہے وہ ایک سٹرونگ سٹیٹ، لی کوان یو سنگاپور، یہ جو جتنی ایشین ٹائیگرز تھے، مہاتیر محمد، سہارتو والے انڈونیشیا، تو ہاں یہ چیز بالکل چلتی رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس دوسری ایگزامپلز بھی ہیں، ہمارے پاس اسکینڈینیویا وغیرہ بھی ہے، ہمارے پاس ویسٹرن یورپ کی کنٹریز بھی ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں، اور بیسٹ ایک طرح سے میرے خیال میں، کم سے کم میری ریڈنگ کے اندر، تو ایک وہ جو بیسٹ ریسیپی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل، آپ کا ایک سیاسی نظام بھی ایسا ہو جو کہ عوام کی ایسپیریشنز کو رسپونڈ کرتا ہو، جس میں جگہ ہو کہ عوام اس کے اندر اپنی انپٹ دے سکے، چاہے وہ 4-5 سال کے بعد ایک الیکشن ہی ہے، چاہے وہ لوکل ریپرزینٹیٹیو سے لوکل گورنمنٹ کے لیول پہ بات کرنا ہے، اور ساتھ میں پھر وہ جو نمائندے ہیں وہ گورنمنٹ جو ہے وہ رسپونڈ کرے۔ بٹ آپ کی آبزرویشن صحیح ہے، یہ جو آئل والی ڈیموکریسیز ہیں، یہ چائنا جن کو ایشین ٹائیگرز کہا جاتا تھا، وہ ایگزامپلز بھی ہیں جہاں ڈیموکریسی نہیں ہے لیکن ایک لیول کی اکنامک پراسپیرٹی ایگزسٹ کرتی ہے۔
ٹھیک. اچھا اب اگر ہم فیصلہ کریں ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ارباب اقتدار ہیں کہ اس ملک کو حقیقی جمہوریت جو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہے ڈیموکریسی کی اس کے اوپر لے کر چلنا ہے تو پہلے 4 سٹیپس 4 اقدامات کیا ہونے چاہیے آپ کی نظر؟ ایک تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ خالی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، ہوں تو اس کے لیے سب سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو اس چیز پہ ایگری کرنا پڑے گا، لیکن وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ہسٹوریکل بیگیج تو ہے نا، تو وہ ہے. تو دوسری جو ایک لیکن بہت مسئلہ ہی یہ ہے نا کہ انفارچونیٹ، ہم اس ہسٹوریکل بیگج کو کب تک ہم اس کو کیری کریں گے؟ مسئلہ سارا یہی ہے یہاں پر. ابھی تو ہم بڑے خوش لگ رہے ہیں اس کو کیری کرتے ہوئے، ہمیں ہاں لگتا ہے کہ ہم اس کو لے کے چلے جا رہے ہیں. اچھا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم میں پولرائزیشن ہے، ہاں اور یہ پوری دنیا میں ہوا ہے کہ جیسے پاپولزم کی ویو آئی ہے تو پارٹی سسٹم کی پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے. اب یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ جب یہ اپنی بیان بازی کرتی ہیں وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لیں گے، ہم اکٹھے بات نہیں کریں گے، آپس میں بات نہیں کریں گے. تو یہ والی بھی جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، اس وقت جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی کھل کے کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ہم تو جو ہے اصل طاقت اس کے پاس ہے. بات یہ کہ ہر کوئی نے اگر کسی نے میڈیٹر آربیٹر کسی اور کو بنایا ہوا ہے تو اس میں پرابلم ہے. تو میں چاہوں گی کہ مطلب پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی جو ہے ہوں وہ شروع کریں، ان کی کنسلٹیشن کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. ہم ہوں نے 18th امینڈمنٹ بھی دیکھی تھی جو کہ ایک انپریسیڈنٹڈ قسم اور کا اس کے لیے کنسنسس. شاید ہر کسی کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، چاہے وہ یس. اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں. ہر کسی کو ہاں اس وقت نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہاں اس پولرائزیشن کو ختم کرنے کے لیے شاید ایک ایک سٹیپ پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے سب کو. بالکل. اور یہ کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا جھگڑا ہر جگہ ہوتا ہے آج کل. یہ جو روزانہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ورسز کملا ہیرس، اس میں بھی بعض بہت ہی انسینڈری قسم کے ریمارکس ہیں. نیور دا لیس یہ کوئی ایگزسٹینشل لڑائیاں نہیں ہیں، ہوں یہ مطلب لڑائیوں کو اس لیول تک نہیں لے کے جانا چاہیے کہ ایک اس میں مورل ہائی گراؤنڈ بن گیا ہے، یہ ہوں گڈ اور ایول کی لڑائی بن گئی ہے. کیونکہ اس صورت میں پھر آپ دوسروں کو ڈی لیجٹمائز، دوسری پارٹیز کو ڈی لیجٹمائز کر دیتے ہیں. ڈاکٹر اسما بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر اسما فیض ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو مشن ہے اس کو کول ڈاؤن کریں، اس کو ختم کریں، اور اس کے لیے اگر ہر تمام اسٹیک ہولڈرز کو ری پوزیشننگ کرنا پڑے، ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے تو ملک کے وسیع تر مفاد میں شاید یہ یقیناً ہونا چاہیے کیونکہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ جائیں.